اس ویڈیو میں آپ کو ڈائریا یعنی کہ اسہال کے بارے میں معلومات دوں گا. یہ کیا ہے، اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں، اس کی کیا کیا وجوہات یعنی کہ کازز ہیں، اور اس کے علاج کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے. تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. حکیم صاحب چینل پر خوش آمدید. اس چینل میں آپ کو طب یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں. تو آئیں وقت ضائع کیے بغیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اسہال یعنی کہ ڈائریا کیا ہے. اگر پیخانہ پانی کی طرح یعنی کہ واٹری اسٹول یا لوز موشن آ رہے ہوں تو اس مرض کو ہم دست، اسہال یا ڈائریا کہتے ہیں. غذا معدے سے ہوتے ہوئے آنتوں کی طرف جاتی ہے اور یہاں پر غذا میں سے پانی جذب ہو جاتا ہے، لیکن جگر، معدہ یا آنتوں کی خرابی کے باعث پانی جذب نہ ہو پائے اور غذا ایسے ہی باہر نکل جائے تو یہ مرض اسہال یعنی کہ ڈائریا ہے. اگر اس کی شدت کے لحاظ سے اس کی قسمیں دیکھی جائیں تو یہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. سب سے پہلی ایکیوٹ، جو کہ بہت عام ہے، 2 سے 3 دن تک ہوتا ہے، اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے اگر احتیاط کی جائے تو. دوسرا پرسسٹنٹ، جو کہ 2 سے 4 ہفتے یعنی کہ 1 ماہ تک ہو سکتا ہے، اور یہ عموماً ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی قوت مدافعت کافی کمزور ہوا کرتی ہے، جیسے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض. اس کے علاوہ تیسری قسم ہے کرونک یعنی کہ دائمی، جو کہ 1 ماہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو کرونک ڈائریا یعنی کہ دائمی اسہال ہوا کرتا ہے تو وہ بار بار ہوا کرتا ہے، یعنی ایک دفعہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بار بار وہ مرض ہوا کرتا ہے. طب یونانی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی اسہال کی 3 قسمیں ہیں: اسہال معوی، اسہال کبدی اور اسہال معدی. اسہال معوی وہ ہے جو کہ عموماً فاسد اور ناقص غذا استعمال کرنے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور اس میں عموماً آنتوں کا عمل کافی کمزور ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر اسہال کبدی ہے جو کہ جگر کی خرابی کے باعث ہوا کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اسہال معدی جو کہ معدہ یا بلغمی خلط کے خراب ہونے کی وجہ سے یا اس میں بگاڑ آ جانے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. اگر کہیں پر صرف اسہال یا دست کا نام آئے اور ساتھ یہ نہ لکھا ہو کہ یہ کس قسم کا اسہال ہے تو اس سے یہی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسہال معوی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ آنتوں کا اسہال. کازز یا وجوہات. سب سے بڑی اور عام وجہ جو کہ اسہال کی ہوتی ہے وہ خراب غذا کا استعمال کرنا ہے، جیسے کہ گرم غذائیں، مثلاً مرچ، مسالہ، چائے، انڈا وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ بادی غذائیں جیسے کہ آلو، کچالو، گوبھی، بینگن وغیرہ. اس کے علاوہ گلی سڑی اور باسی غذائیں. ان غذاؤں کا استعمال کوشش کریں ترک کریں تاکہ اس طرح کے امراض سے آپ بچے رہیں. جدید سائنس کے مطابق اسہال کی سب سے بڑی وجہ بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو خاص قسم کی غذاؤں سے الرجی یا انٹالرنس ہوتا ہے، جیسے کہ لیکٹوز اور گلوٹن وغیرہ. گرم اور تیز دواؤں کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی اسہال ہو سکتا ہے، جیسے کہ اینٹی بایوٹکس یا کوئی تیز مسل دوا جیسے کہ جمال کوٹا وغیرہ وغیرہ. ذہنی دباؤ اور رنج و غم کے اضافے سے بھی کچھ لوگوں میں یہ مرض ہو سکتا ہے. کسی بڑی بیماری یا بخار کے ہونے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے، جیسے کہ ٹائیفائڈ، ٹیوبرکلوسس یعنی کہ تپ دق، اور ہیضہ یعنی کولرا وغیرہ. بچوں میں دانت نکلنے کے زمانے میں بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں دانتوں میں خارش ہوتی ہے اور اس کے لیے بچے مختلف چیزیں اپنے منہ کے اندر مارتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انفیکشن ہوتی ہے اور یہ مرض اسہال ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ گرم آب و ہوا بھی اس کی ایک وجہ ہے. تو ایسے لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا مزاج گرم ہے، اگر وہ کسی زیادہ گرم جگہ پر کام کریں گے یا رہیں گے تو انہیں بھی یہ مرض ہو سکتا ہے. طب آیورویدک کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ زیادہ محنت کرنا، زیادہ کھیل کود یا جسمانی کام کرنا بھی ہے. سمپٹمز یا علامات. مختلف مریضوں میں اسہال کی علامات مختلف ہوا کرتی ہیں، اور یہ اس چیز پر انحصار کرتا ہے کہ کس وجہ سے کسی انسان کو اسہال یا ڈائریا کا مرض ہوا ہے. لیکن عمومی علامات یہ ہیں: پانی کی طرح دست کا آنا اور ساتھ میں بے چینی اور بے قراری کا ہونا، ناف، پیٹ اور پسلیوں کے آس پاس کے حصے میں درد ہونا، جسم کا بھاری پن ہونا، پیٹ میں گیس یا بلاٹنگ کا ہو جانا اور بد ہضمی کا ہونا. اس کے علاوہ کچھ مریضوں میں کچھ خصوصی علامات بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ پیٹ میں پیچ کی طرح مروڑ ہونا، زبان کا رنگ میلا ہو جانا، بخار کا ہونا، بار بار قے آنا اور دل خراب ہونا، اور اسہال کے ساتھ خون کا آنا. ٹریٹمنٹس اینڈ کاشنز یعنی کہ علاج اور احتیاطیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے اسہال یا ڈائریا کا مرض ہوا ہے، اور اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہی اس کا علاج کرنا چاہیے.
दूसरी और अहम बात यह है कि जिस्म में पानी की कमी किसी सूरत में होने न दी जाए और अगर मुमकिन हो तो निमकोल, जिसे ORS भी कहा जाता है, का इस्तेमाल करवाया जाए। मर्ज़ की इब्तदा में 24 घंटे तक किसी किस्म की ग़िज़ा न दें और उसके बाद हल्की और ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ दें, जैसे कि चावलों से बनी हुई खिचड़ी, सेब और अनार के जूस, दही की ताज़ा बनी हुई मीठी छाछ वगैरह वगैरह। इसके अलावा गर्म चीज़ें, ख़ास तौर पे चाय, कॉफ़ी और कैफ़ीन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना कराएं। बादी ग़िज़ाओं से भी परहेज़ करें, जैसे कि आलू, कचालू, गोभी, बैंगन, बड़ा गोश्त वगैरह। इसहाल को फ़ौरन बंद कर देना सही नहीं है, क्योंकि आंतों में रद्दी और फासद ग़िज़ा मौजूद होती है और उसकी सफाई ज़रूरी होती है। इसलिए बेहतर है कि कोई हल्की मुलय्यन या माइल्ड लैक्सेटिव दवा पहले दे दी जाए, जैसे कि रोगने बादाम या कैस्टर ऑयल वगैरह। इसके अलावा मरीज़ को मुकम्मल आराम करने का कहें और मना कर दें कि किसी किस्म की जिस्मानी मेहनत न करे। बतौर दवा तिब्बी यूनानी की एक मशहूर दवा है जिसे जवारिश मस्तगी कहते हैं, वो इस्तेमाल की जा सकती है। उसे शरबत हबुल्लास या अर्के बादियान के साथ सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल करें और बच्चों में मिकदार खुराक को आप उनकी उम्र के हिसाब से कम कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसहाल के लिए 5 नुस्खे या टोटके ऐसे बताऊंगा जो कि घर में बआसानी बनाए जा सकते, और इनमें से 2 ख़ास तौर पर ऐसे नुस्खे होंगे जो कि शीर ख्वार दांत निकालने वाले बच्चों के लिए होंगे। तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सूदमंद साबित होगी और आपको डायरिया या इसहाल से लड़ने में मदद करेगी। तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और घंटी का आइकन दबाना ना भूलिए ताकि तमाम मेरी वीडियोज़ की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।